بائبل میں 3 کتابیں ہیں جنہیں حکمت کا ادب کہا جاتا ہے، امثال، واعظ اور ایوب۔ پہلی کتاب امثال ہمیں بتاتی ہے کہ خدا حکمت سے معمور اور راست ہے۔ ہاں، ہم نے سیکھا کہ خدا نے دنیا کو ترتیب دیا، لہٰذا یہ پر انصاف جگہ ہے۔ راست باز کو اجر ملتا ہے اور شریر کو سزا۔ آپ جو بوتے ہیں وہ کاٹتے ہیں۔ لیکن پھر ہم واعظ سے ملتے ہیں جو یہ مشاہدہ کرتا ہے کہ لوگوں کو ہمیشہ وہ نہیں ملتا جس کے وہ حقدار ہیں۔ ہاں، وہ کہتا ہے کہ دنیا ہمیشہ پر انصاف جگہ نہیں ہے۔ زندگی کے بارے میں پہلے سے نہیں جانا جا سکتا، وہ دھوئیں کی طرح سمجھ سے باہر ہے۔ اس سے ذہن میں آتا ہے کہ کیا خدا واقعی پر حکمت اور راست ہے؟ جی ہاں، اس سوال کا جواب حکمت کی آخری کتاب ایوب میں تلاش کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، آئیں دیکھتے ہیں۔ ایوب کی کتاب ایک عجیب کہانی سے شروع ہوتی ہے جو آسمان میں، جسے آسمانی کمانڈ سینٹر کہا جا سکتا ہے، واقع ہوتی ہے۔ وہاں خدا اپنے تخلیق شدہ فرشتوں کے ساتھ موجود ہے جنہیں خدا کے بیٹے کہا گیا ہے۔ وہ سب ادھر اپنی ڈیوٹی کی رپورٹ دینے آئے ہیں۔ اور خدا اس شخص اپنے خادم ایوب کی طرف ان کی توجہ دلاتا ہے کہ وہ کس قدر راست باز اور کامل ہے۔ تب ایک مخلوق فرشتہ اس کے پاس آتا ہے۔ اسے عبرانی میں شیطان کہا جاتا ہے۔ شیطان؟ یہ کون ہے؟ اس نام کا لفظی مطلب ہے الزام لگانے والا۔ سارے عملے میں سے وہ ہے جو خدا کے دنیا کو چلانے سے متعلق سوال اٹھاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایوب حقیقت میں خدا سے محبت نہیں رکھتا، اور یہ کہ وہ صرف اس لیے اچھا ہے کہ خدا اسے اجر دیتا ہے۔ اگر خدا وہ تمام اچھی چیزیں جو اس نے ایوب کو دی ہیں لے لے تو ہم اس کی اصلیت جان سکیں گے۔ تو اس کا کہنا ہے کہ ایوب صرف سسٹم کا حصہ ہے؟ بالکل ٹھیک۔ شاید جو کچھ وہ چاہتا ہے اسے حاصل کرنے کے لیے فرما برداری کر رہا ہے۔ خدا اس تجربے پر رضامند ہو جاتا ہے اور شیطان کو اجازت دیتا ہے کہ ایوب پر تکلیفیں لائے۔ اور ایوب جس شخص یا چیز کی پرواہ کرتا ہے وہ سب اس سے چھین لی جاتی ہے۔ یہ تباہ کن ہے۔ یاد رکھنا کہ وہ اس میں سے کسی کا حقدار نہیں تھا، خدا نے خود یہ کہا تھا۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ اس سب کے درمیان بھی ایوب خدا کی تعریف کرتا ہے، کم از کم پہلے 2 ابواب میں۔ لیکن تیسرے باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا جذبات پل رہے ہیں۔ وہ ایک ایسی نظم لکھتا ہے جو اس کے اندر کی تباہی ظاہر کرتی ہے۔ یہ ایک لمبی لعنت ہے اس دن پر جس دن وہ پیدا ہوا۔ اس کے بعد ایوب کے کچھ دوست اس کے پاس آتے ہیں کہ اس کی مدد کریں، اور وہ سب کچھ ایسا کہہ رہے تھے: ایوب، تم نے کچھ بہت غلط کیا جو تمہارے ساتھ یہ ہوا۔ آخر ہم جانتے ہیں کہ خدا راست باز ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ دنیا خدا کی راستی اور انصاف کے ذریعے چلتی ہے، لہٰذا تم نے جو بویا کاٹ رہے ہو۔ اور اگلے 34 ابواب میں ایوب اور اس کے دوست گہری عبرانی شاعری میں بات چیت کرتے ہیں۔ اس کے دوست یہ سوچتے ہیں کہ کیوں خدا نے اس پر یہ عذاب بھیجا، بلکہ انہوں نے فرضی گناہوں کی فہرست بھی بنا ڈالی جو ایوب نے کیے ہوں گے۔ لیکن ہر الزام کے بعد ایوب نے اپنی بے گناہی کا دفاع کیا۔ اور ایوب بے گناہ تھا۔ ہاں وہ تھا، لیکن وہ ایک شدید جذباتی جھولے پر تھا۔ کچھ لمحات پر وہ بڑا پر اعتماد ہے کہ خدا ابھی بھی پر حکمت اور راست ہے۔ تو بھی دوسرے لمحات میں وہ خدا کی بھلائی پر شک میں مبتلا ہے۔ وہ تو خدا پر لاپرواہ، ناانصاف اور بدعنوان ہونے کا الزام بھی لگاتا ہے۔ گفتگو کے اختتام پر ایوب دعویٰ کرتا ہے کہ خدا خود آئے اور ذاتی طور پر اسے بتائے، اور خدا نے ایسا ہی کیا۔ وہ بادلوں کے ایک طوفان کی صورت میں آتا ہے۔ پر خدا ایوب کو براہ راست جواب نہیں دیتا۔ وہ ایوب کو شیطان کے ساتھ گفتگو کے بارے میں نہیں بتاتا۔ ہاں، وہ کچھ مختلف کرتا ہے۔ وہ ایوب کو کائنات کے خیالی دورے پر لے جاتا ہے۔ وہ ایوب کو دکھاتا ہے کہ دنیا کس قدر اعلیٰ ہے۔ وہ اس سے سوال کرتا ہے کہ کیا وہ اسے سمجھنے یا ایک دن چلانے کے لائق ہے۔ وہ ایوب کو دکھاتا ہے کہ دنیا کس قدر تفصیلی اور پیچیدہ ہے۔ جن چیزوں کو ہم روز دیکھتے ہیں لیکن در حقیقت انہیں نہیں سمجھتے، لیکن خدا سمجھتا ہے۔ وہ اس سب کو گہرے طور پر جانتا ہے۔ وہ کائنات کی خوبصورتی اور عوامل کو ناقابل تصور انداز میں دکھاتا اور ایسی جگہوں کے بارے میں بات کرتا ہے جو ہم کبھی نہیں دیکھیں گے۔ پھر بات کو نتیجے تک پہنچاتے ہوئے خدا ایوب کو 2 شاندار وحشی جانوروں کے بارے میں بتاتا ہے اور فخر سے ان کی عظمت کا ذکر کرتا ہے۔ ہاں، وہ بہت خطرناک ہے۔ میرا مطلب ہے کہ وہ سوچے بغیر آپ کو مار دیں گے۔ اور خدا کہتا ہے کہ وہ برے نہیں ہیں، بلکہ وہ اس کی اچھی دنیا کا حصہ ہیں۔ اور بس یہی؟ کیا یہ خدا کا دفاع ہے؟ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ میرا مطلب ہے کہ یہ سب کس لیے؟ یہ بس یوں ہی لگتا ہے۔ ایوب کے نقطہ نظر سے یوں لگتا ہے کہ خدا راست نہیں ہے، لیکن خدا کا نقطہ نظر لامحدود طور پر بڑا ہے۔ وہ جب فیصلے کرتا ہے تو وہ تمام کائنات کی پیچیدگی کو بھی متحرک طور پر سنبھالتا ہے، اور یہ ہے جسے خدا اپنی حکمت کہتا ہے۔ در حقیقت ایوب کا خدا کو اپنا دفاع کرنے کا کہنا ہی عجیب ہے۔
وہ چاہتے ہوئے بھی اس طرح کی پیچیدگی کو سمجھ نہیں سکتا۔ تو پھر ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ایوب اس کے بعد حلیمی اختیار کرتا ہے۔ اس کو نہیں معلوم ہوتا کہ اس نے دکھ کیوں اٹھایا، تو بھی وہ سلامتی اور خدا کے خوف میں زندہ ہے۔ لیکن کتاب کا اختتام یہاں نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے بعد خدا ایوب کو جو کچھ اس نے کھویا اس کو دگنا دے کر بحال کرتا ہے۔ یہ پھر عجیب بات ہے۔ کیا یہ اجر تھا؟ کیا خدا کہہ رہا ہے مبارک ہو ایوب، تم نے یہ مشکل امتحان پاس کر لیا ہے؟ نہیں، ساری کتاب یہ نقطہ واضح کرتی ہے کہ ایوب کا کچھ کھو دینا سزا نہیں تھی، لہٰذا اسے واپس حاصل کرنا اجر نہیں تھا۔ تو پھر اسے یہ واپس کیوں ملا؟ بظاہر خدا اپنی حکمت میں فیصلہ کرتا ہے کہ یہ سب کچھ اسے تحفے میں دے۔ ہم نہیں جانتے کہ کیوں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ ایوب اب اس طرح کا آدمی ہے جو ہر طرح کے اچھے برے حالات میں خدا کی حکمت پر بھروسہ کر سکتا ہے۔ اور یہ ہے ایوب کی کتاب اور ہمارے حکمت کے ادب کے سلسلے کا اختتام۔ بائبل میں حکمت کی یہ کتابیں کمال کی ہیں۔ ہر کتاب اچھی زندگی کے منفرد پہلو پر روشنی ڈالتی ہے۔ اگر آپ خدا کے خوف اور حکمت میں زندگی بسر کرنا سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو ان تینوں کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔